السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج منگل ہے 31 مارچ 2026۔ جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اداکار سہیل احمد صاحب کے اوپر گفتگو کی جائے کہ ان کا ایک بیان سامنے آیا، متنازع تھا بظاہر، اس کے اوپر ان کی وضاحت آئی، پھر سوشل میڈیا پہ جو کچھ کیا، کچھ پی ٹی اے کے حامیوں نے اور کچھ پی ٹی اے کے مخالفین نے، اس کے اوپر سیاپا فروشی کی جائے۔ پھر اداکارہ میشا شفیع اور علی ظفر کا ایک بڑا مشہور زمانہ کیس تھا کہ مجھے علی ظفر نے جنسی طور پر ہراس کیا ہے۔ 8 سال وہ کیس چلتا رہا کورٹ میں، فیصلہ اس کا آ گیا، ہوا کیا اس میں۔ پھر بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کا واٹس ایپ ہیک کر لیا گیا ہے۔ تو کئی ایک معاملات جن کے اوپر لوگ چاہ رہے ہیں کہ گفتگو کی جائے۔ ڈاکٹر فضیلہ قاضی معروف جو اسکن اسپیشلسٹ، لیکن ان کے اوپر میں گفتگو ابھی نہیں کرنے جا رہا۔ وجہ اس سے ان سب سے بڑا اور اہم ایشو ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کا ہے۔ چورن فروشی، سیاپا فروشی ہوتی رہتی ہے ویلاگز میں، لیکن سنجیدہ نوعیت کی گفتگو بہت ضروری ہے، کیونکہ پوری دنیا کا مستقبل، بالخصوص مشرق وسطیٰ کا، ایران کا، پاکستان کا، اس خطے کے تمام ممالک کا مستقبل اس جنگ سے جڑا ہوا ہے۔ ڈار صاحب پہنچے ہوئے ہیں چین، ہم نے خبر دی تھی، اب پہنچ چکے ہیں وہاں پہ۔ یہ بڑی اہم میٹنگ ہے، اس کے اعلامیے کے اوپر میری نظر رہے گی، جو میں نے صبح کے ویلاگ میں بھی آپ سے عرض کیا تھا۔ یہ اس لیے اہم ہے صورتحال کہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امریکی سرکار، بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ، یہ آبنہ ہرمز کھلے یا نہ کھلے جنگ بندی کی جانب جانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ریزن صرف ایران۔ دوسرا، جو مشرق وسطیٰ ایک بڑی محفوظ ترین جگہ تھی، سیف ہیون تھی سرمایہ کاری کے لیے، پیٹرو ڈالر اکانومی تھی، پراپرٹی تھی، وہاں پہ نئے شہر بسائے جا رہے تھے، اور وہاں پہ اے آئی اور ٹیکنالوجی کے ڈیٹا سینٹر کھل رہے تھے، انڈین انویسٹمنٹ ہو رہی تھی۔ 200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ڈوبنے کا خدشہ ہے مشرق وسطیٰ میں۔ ایسے نہیں ڈوبنے دیں گی دنیا کی قوتیں، جنگ ختم کرنا پڑے گی۔ اور تیسرا، جو امریکی وزیر جنگ ہے، جن کی پریس کانفرنس بھی آج شام آپ نے دیکھی، ان کے حوالے سے بڑا خوفناک انکشاف سامنے آیا ہے کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ہے تو ان کی جانب سے ان کے قریبی سرمایہ کاروں نے امریکی دفاعی اداروں میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی۔ وہ پولی مارکیٹ کہانی میں آپ کو کل پرسوں بیان کر چکا ہوں۔ تو بڑا عجیب و غریب دنیا کا نظام ہے کہ یہ جنگ میں سے بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں دفاعی اداروں کے اندر۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے اسکرین پہ، یہ سی این این کا سروے ہے تازہ۔ آپ سے عرض کی تھی 2-4 دن پہلے کہ جب فاکس ٹی وی نامی ادارہ امریکہ میں، جو کہ ریپبلکنز کا ماؤتھ پیس ہے، ان کا حامی ادارہ ہے، وہاں پہ اگر ٹرمپ مخالف سروے چل جائے تو اٹ سپیکس والیوم۔ تو سی این این کا جو تازہ ڈیٹا ہے، جو انہوں نے کئی ایک ماہرین کی مدد سے تیار کیا اور مسلسل کر رہے ہیں، اس میں ٹرمپ کی مقبولیت میں -17 پوائنٹس کی کمی آئی ہے، جو کہ کم ترین ہے کسی بھی صدر کے لیے اس مدت میں جتنا ٹرمپ کو وقت ہوا ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے۔ پتھیٹک ترین یہ ایوریج ہے، -17% اس کی لوئسٹ آف ہز ٹرم ہے۔ لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے ذرا مدعا، پریس کانفرنس جو کی نا اس نے، پیٹ ہیگزیت نے، جو سیکرٹری جنگ ہے، اور ساتھ جنرل ڈین کین تھا جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے سینٹ کام کا۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس پریس کانفرنس میں کیا یہ کوئی واضح اعلان کرتے ہیں؟ نہیں کر پائے۔ کیوں؟ ایران اگر اچھے بچوں کی طرح صلح کر لے، ہم پیس ڈیل کر لے تو ٹھیک، ورنہ ہم حملے جاری رکھیں گے، اور اب انفراسٹرکچر کے اوپر بھی حملے کریں گے۔ اور یہ بھی کہا، دوسرا میرا مدعا یہ تھا کہ دیکھوں کہ یہ زمینی فوج بھیجنے کے حوالے سے بھی کوئی اعلان کرتے ہیں۔ ان کا آپشن موجود ہے، بھیجیں گے نہیں، میرا نہیں خیال اب یہ بھیج پائیں گے۔ تیسرا، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو خود ٹروتھ سوشل پہ ٹویٹ کیا نا، وہ میرے خیال میں تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے سب سے زیادہ معنی خیز ہونا چاہیے۔ میں آپ کو وہ دکھا بھی دیتا ہوں جو ٹویٹ اس نے کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ یہ ٹویٹ جو اس نے ٹروتھ سوشل پہ کر رکھا ہے، اس میں موصوف نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی ہی معنی خیز ہے۔ دیکھیے، وہ تمام ممالک جو جیٹ فیول نہیں حاصل کر پا رہے اسٹریٹ آف ہرمز سے، جیسا کہ برطانیہ، جس نے انکار کیا تھا ہمارا ساتھ دینے کے لیے ایران کے خلاف، میری ان کے لیے سجیشن ہے، کیا نمبر 1 امریکہ سے جیٹ فیول خرید لیں، نمبر 2 اگر نہیں آپ نے خریدنا تو پھر اپنے آپ کو حوصلہ دیں، اپنے اندر تپڑ پیدا کریں اور خود جائیں اسٹریٹ آف ہرمز میں اور اسے جا کے کھول لیں۔ آپ کو اب سیکھنا پڑے گا کہ کوئی آپ کی جگہ جنگ کے لیے نہیں آئے گا۔ USA would not be there to help you anymore, just like you were not there for US. Iran has been essentially disseminated. بہرحال اس نے آگے اپنی کہانی جو ڈالنی ہوتی ہے وہ ڈال دی اور اس نے بات یہ ختم کر دی۔ آگے جا کے اس نے فرانس کو بھی دھمکی دگائی کہ فرانس نامی ایک ملک جو ہے، جس کے جہازوں کو اس نے ذکر کیا کہ وہ اسرائیل جا رہے تھے ملٹری سپلائز کے لیے، تو وہ اس کے جہاز جب اسرائیل کے گزرے تھے تو فرینچ ٹیریٹری سے، تو فرانس ہیز بین ویری انہیلپفل۔ فرانس نے ہمیں مدد نہیں دی۔ ود رسپیکٹ ٹو دی بچر آف ایران who has been successfully eliminated, the USA will remember. ہم یاد رکھیں گے آپ کی اس کھاتہ پوری کو۔ یہ جو میں نے آپ کو دکھایا نا کہ ٹرمپ کی جو مقبولیت میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی، اس کا ایک ثبوت یہ گراف ہے
یہ گراف جو تیار کیا ہے یہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے نیٹ سلور. یہ امریکہ کے سٹیٹس کے بہت بڑے رائٹر ہیں, مصنف ہیں ڈیٹا کے. یہ انہوں نے الیکشن فورکاسٹنگ کو دیگر چیزوں کو دیکھ کے بتایا. یہ دیکھیے یہ لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اپریل 2025, جولائی, اکتوبر اور جنوری 2026 میں یہ یہاں پہ گراف سے نیچے گر جاتی ہے, -17 میں آ جاتا ہے. یہ -16 ہے. پہلے +10 سے انہوں نے اپنی ریٹنگ شروع کی تھی, تو مثبت ہوتی ہوتی ریٹنگ -17 پہ ٹرمپ صاحب کی آ چکی ہے. یہ ہے صورتحال اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی. بہرحال اب انہوں نے جو اعلان کیا نا ٹروتھ سوشل پہ, جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں. ایران کا ریزالو, ایران جیسے ڈٹ گیا وہ اپنی جگہ. آپ کو پتہ ہے, آج آپ کو خبر دیتا ہوں, 250 سے زائد اہم ترین جو جرنیل تھے, اہم ترین جو سیاسی شخصیات تھیں, جناب آیت اللہ سمیت, علی لاریجانی سمیت اور دیگر, وہ شہید ہوئے اس جنگ میں. کسی ملک کی ٹاپ نوچ جو ملٹری اور سیاسی قیادت ہے وہ 250 افراد اگر شہید کر دیے جائیں تو پلے ککھ نہیں رہتا. لیکن یہ ایران ہے جو ڈٹا رہا اور ڈٹا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر نے جب یہ نوٹ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل خود چاہ کر بھی ککھ نہیں پٹ سکے تو ان کو بھی عقل آنا شروع ہو گئی. اسپین نے اڈے دینے سے انکار کیا, آج کی خبر بتا رہا ہوں, اٹلی نے اڈے دینے سے انکار کیا, اور سن لیں برطانیہ نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ جنگ میں تعاون نہیں کرنا. یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کے نام ٹرمپ نے وہ ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کر دی. بہرکیف یہ دونوں صورتحال اگر آپ دیکھیں تو اس سے مجھے لگتا ہے جو وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی تھی نا, کہ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر جو ہے وہ بڑی اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے جو معاونین ہیں ان کو اس نے کہا ہے ٹرمپ نے کہ ہم جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے اب آبنۂ ہرمز کھلے یا نہ کھلے. انہوں نے مختلف آپشنز پہ غور کیا تھا کہ امریکی نیوی وہاں پہ پہنچ جائے, ہم کسی جزیرے پہ قبضہ کر لیں, فوج بھیج دیں. لیکن وہاں پہ جو صورتحال کا جو تیاری ایران نے کر رکھی ہے وہ جب انٹیلیجنس نے انہیں بتائی, جس طرح سے چین اور روس کی انٹیلیجنس پہنچ رہی ہے ایران تک, جس کی وجہ سے انہوں نے پرنس سلطان ایئر بیس جو KSA میں ہے وہاں ہٹ کیا مختلف طیاروں کو, اس کے بعد تھوڑی سی ان کی ہلی ہے, تھوڑا سا پیچھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود کہ جو ظلم و بربرے رات گئے انہوں نے جو بنکر بسٹر بام ہیں وہ چلائے ہیں, اس کی فوٹیج بھی جاری کیا, ٹرمپ نے خود جاری کی. میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ تباہی اور بربادی جاری ہے. اور ان کے سیکٹری جنگ نے آج کہا کہ 11,000 سے زائد اہداف ہیں جو ایران میں ہم نے ٹارگیٹ کیے, کچھ چھوڑا ہی نہیں انہوں نے. بہرحال تو اب یہ آبنۂ ہرمز کھلے یا نہ کھلے تو کیا ہوتا ہے. سابق ایک برطانوی جرنیل ہیں جن کا نام ہے جنرل لارڈ ڈینٹ. انہوں نے ایک جگہ پہ ال عربیہ انگلش میں گفتگو کر رہے تھے, ال عربیہ کا جو چینل ہے انگلش کا. ان کا اگر میں ٹرمپ کا کوئی مشیر ہوتا, ٹرمپ کا کوئی معاون ہوتا, تو میں اسے کہتا کہ فتح کا اعلان کر دو اور فوری طور پر جنگ بند کر دو, وگرنہ صورتحال بڑی خراب ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ اس لیے خراب ہو جائے گی کہ میں بلومبرگ کی رپورٹ دیکھ رہا ہوں. بلومبرگ نے لکھا ہے کہ $200 بلین کی جو معاشی طور پر گروتھ ہونی تھی مشرق وسطیٰ میں, اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, وائپ آؤٹ ہو سکتی ہے وہ, کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے. اور یہ کسی اور کی اسٹڈی نہیں ہے, یہ اقوام متحدہ کی اسٹڈی ہے جو بلومبرگ نے جاری کی ہے. اس میں باریک واردات جو میں نے اپنے انٹرو میں بیان کیا آپ کے سامنے, وہ کیا ہے؟ باریک واردات اس میں یہ ہے کہ فائنینشیل ٹائم نامی جو ادارہ ہے نا, اس کو آپ ایزی نہ لیں. فائنینشیل ٹائم کے بارے میں ہمارے سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب اکثر لکھا کرتے ہیں کہ یہ اصل میں دنیا بھر کے جو سیٹ ہیں ان کے لیے بڑا اہم ادارہ ہے. مارکیٹ میں, فائنینسز میں, دنیا کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس میں چھپتا ہے. فائنینشیل ٹائم نے لکھا ہے کہ جو ان کے وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگزیٹ, انہوں نے اپنے قریبی سرمایہ کار کو کہا کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ جب شروع ہوئی اس سے پہلے کہ وہ دفاعی کمپنیوں میں بڑی سرمایہ کاری کر دے. یعنی یہ جنگ میں بھی منافع بخش کام کرتے ہیں, ہتھیار بناتے ہیں, اپنے عزیزوں کو بتاتے ہیں کہ سرمایہ کاری کرو, ہتھیار چاہیے دنیا کو, ہم بنائیں گے, وہاں سے مال لپیٹو. یہ اس بروکر نے جو اس کا جاننے والا تھا, اس نے فروری میں مارگن سٹانلے اور دیگر سے مالی مشاورت کی, اور پھر اس نے یہاں پہ $1 ملین کی سرمایہ کاری کرنے کا پلان کیا. گو کہ پیٹ ہیگزیٹ اس کی تردید کر رہا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 2 دن پہلے آپ سے عرض کی تھی, جتنے بھی دیکھنے والے ہیں بہت شکریہ, جو بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں, محبت کا اظہار فرماتے ہیں, اپنی جو معلومات کی بنیاد پہ ذائچہ یا تبصرہ یا تجزیہ تیار کیا, وہ یہ تھا کہ پاکستان کا کردار کیوں اہم ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ اور چین پاکستان کیوں جا رہا ہے. ایک ہی سادہ سی وجہ تھی کہ چین کو اعتماد میں لیا جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تمام ممالک جو اس پروسیس کا حصہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے علاوہ ایک بڑی قوت جو ہے وہ آن بورڈ ہو, اور چین اس جنگ کا ایک اہم پلیئر ہے سامنے آئے بغیر. یہ چین کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ براہ راست وہ جنگ کا حصہ بنے بغیر
اس جنگ کا ضامن، اس جنگ کا گارنٹر، اس جنگ کی ایک اہم قوت بن چکا ہے، چاہے وہ ایران کی جانب سے یہ مطالبہ ہو کہ یوان میں اب ٹول ٹیکس ہم لیں گے ابنا حرمت سے، یا پھر ایران کو ملنے والی معلومات ہوں، یا ایران کا پیچھے نہ ہٹنا ہو، یا جب گفت و شنید ہوئی وزرائے خارجہ کی اور پیس پروسیس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی تو چینی وزیر خارجہ اور چینی حکام کا ایرانی حکام کے ساتھ رابطہ ہوا ٹیلی فونک، جس کے بعد وہ ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے۔ یہ میں اپنے ماضی کی ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں۔ ولی ناصر صاحب ہیں، ولی نصر معروف دانشور ہیں ایرانی، انہوں نے کہا ہے کہ جو ایران نے امریکہ کے ساتھ جو ڈیل کا معاملہ ہے اس میں کسی بھی صورت میں پاکستان سے ضمانت طلب کی ہے، اسی لیے پاکستان بیجنگ پہنچا ہے تاکہ کسی بھی امکانی ڈیل کی صورت میں چین آن بورڈ آ سکے، اور ڈیل کی گارنٹی کے اس خیال پر امریکہ اور چین دونوں سے بات پاکستان کر رہا ہے۔ عرض کی تھی آپ سے کہ پاکستان کے ملٹری حکام واشنگٹن سے انگیجمنٹ کر رہے ہیں اور سیاسی حکام چین، ایران اور دیگر سے انگیجمنٹ کر رہے ہیں۔ ہے فرنٹ فٹ پہ پاکستان، ڈار صاحب آج جب پہنچے تو وہ بھی آپ نے دیکھ لی، یہ ویجولز ہیں۔ بھائی میں نے تو آج ان کے لیے ٹویٹ کیا، مجھے پاکستان مسلم لیگ نون سے بے تحاشا سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، اعتراضات ہو سکتے ہیں، سوال ہو سکتے ہیں، لیکن جب میرے ملک کی باری آئے گی تو آئی مان لائک ادر جرنلسٹ کے جو سیاسی دھڑا بازی میں ملک کے یہی طئی کر دیتے ہیں، اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں۔ ڈار صاحب کا بھی کندھا یہ فریکچر ہوا، اندر پٹی بندھی ہوئی، جو میرے ساتھ معاملہ ہے، تو بڑی ہمت ہے، پہنچے ہوئے ہیں صاحب، اور وہاں پہ چینی جو وزیر خارجہ انہوں نے خود ان کا استقبال کیا، گفتگو آپ ان کی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کو جو مقام مل رہا ہے وہ حقیقت میں بدلے، پاکستان ایک میجر پلیئر ثابت ہو، پاکستان امن اور جنگ بندی میں اہم کردار ادا کر سکے۔ ایک مدعا میں نے آپ سے ضرور ڈسکس کرنا ہے، وہ یہ کہ سوشل میڈیا میں پچھلے 15 گھنٹوں میں 20 گھنٹوں میں ایک خبر آئی کہ جو ایرانین حکام ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں پاکستان کا کوئی کردار نہیں، ہم اس کردار کو نہیں مانتے۔ یہ من گھڑت خبر ہے۔ کیوں؟ میرے ایکس کی ٹائم لائن کے اوپر وہ خبر پڑی ہے، ایران کے جو سفیر پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے، ایرانی حکام نے تصدیق کی ہے، عباس عراقچی نے تصدیق کی ہے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو ٹو کیا جاتا ہے ہمیشہ پرو انڈین ایلیمنٹس کی جانب سے۔ اچھا، جانے سے پہلے میشا شفیع کا آپ سننا چاہ رہے ہیں تو سن لیں۔ میشا شفیع صاحبہ اور علی ظفر صاحب، ان کے بیچ جو پھڈا ہوا، 8 سال بعد انصاف دیا گیا ہے، 8 سال بعد فیصلہ آیا ہے۔ کیا فیصلہ ہے کہ عدالت نے میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہیں لاہور کے، ان کا نام ہے آصف حیات۔ انہوں نے علی ظفر کی جانب سے جو دائر کردہ میشا شفیع کے خلاف 100 کروڑ روپے کے حد تک کی عزت کا دعویٰ تھا، اس پہ فیصلہ سنایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 8 سال میں کتنے جج بدلے ہوں گے؟ 9 جج، اور پھر 283 پیشیاں، 283 پیشیاں، 9 جج، اور یہ دونوں کھاتے پیتے لوگ، عام بندے کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ یہ نظام انصاف کے اوپر میں لان تان کر رہا ہوں۔ اور پھر 20 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ یہ اصل میں اپریل 2018 کا واقعہ، مجھے یاد ہے ہم نے اس پہ بڑی ڈسکشن کی تھی، تب لکھا بھی بولا بھی ایکس کے اوپر۔ میشا شفیع صاحب نے ٹویٹر پر یہ الزام لگایا تھا کہ سیکشول ہراسمنٹ کی علی ظفر صاحب نے ایک سے زائد موقع پر، اور بڑی تکلیف انہیں ہوئی ہے۔ تو علی ظفر نے تردید کی اور کہا جی ثابت کریں۔ اس کے بعد جو پنجاب کے کچھ محکمے ہیں وہ آن بورڈ ہوئے اور انہوں نے اس کی پٹیشن لانچ کی، اور پھر یہ کورٹ کچہری میں معاملہ پہنچا، لیکن 8 برس بعد فیصلہ ہوا کہ نہیں صاحب، آپ کا محترمہ آپ کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ ثابت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی پہلا واقعہ ہوگا کسی مرد کے حق میں ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہو۔ بار کیف ہونا چاہیے۔ رہ گئی بات سہیل صاحب کی، کتنا ٹائم ہو گیا جی ویلاگ کا، ہم ختم کریں۔ اچھا، سہیل صاحب کی جہاں تک بات رہ گئی، سہیل احمد المعروف عزیزی صاحب، مجھے کو 12-13 برس ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا دنیا ٹی وی میں۔ جو گفتگو انہوں نے کی، جس کا ایک حصہ وائرل کیا گیا اور اس کے اوپر پھر فتوے لگائے گئے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مذہبی وابستگی اور جو عقیدت کا پہلو ہے یہ بڑا حساس ہوتا ہے، بالخصوص اہل پاکستان کے لیے، اور یہ میں بڑے درد دل کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ کبھی بھی اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، سیاسی پسند ناپسند کے لیے، ایک مذہب اور ایک ملک، ان 2 چیزوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا کریں۔ یہ سب سے بے تکی بات ہوگی۔ ایسا کچھ کر کے آپ اپنی سیاسی پسند یا سیاسی پسندیدہ جماعت کی خدمت نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے بیج بوتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھ رکھا ہے کہ مختلف سیاسی سماجی شخصیات کے اوپر لوگوں نے پرتشدد حملے کیے، گولیاں تک چلائیں، ایسے ہی جذباتی کارروائیوں کے تناظر میں۔ سہیل احمد عزیزی صاحب نے اگر کوئی سیاسی رائے کا اظہار کیا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کا جواب دلیل سے دیں۔ اچھا، بعد میں انہوں نے پھر وضاحت کی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، قربان جاؤں میں جناب امام حسین علیہ السلام، ان کی آل پہ، ان کی قربانی پہ۔ ہم ان کا نام لینے کے جب لیتے ہیں تو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ کس عقیدت اور محبت سے نام لینا ہے۔ غلاموں کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ تو بتا رہے تھے یزید کا موازنہ کر رہے تھے، اور اس میں جو بات کر رہے تھے وہ جملہ وائرل کر دیا گیا۔
اور یہ ہمارے کچھ دیکھنے و سننے والے مقبول جو صحافی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیا، اور میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی، پسند سیاسی ناپسند کی آڑ میں رگڑا گیا۔ پھر سہیل صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی، اس ویڈیو میں بتایا کہ نہیں یہ غلط لیا گیا، مطلب میں کچھ یوں کہنا چاہ رہا تھا، پوری ویڈیو کچھ یوں ہے۔ پھر جا کے تمام صحافیوں نے معذرت کی، میں نے دیکھا نادر بلوچ نے معذرت کی، مطیع اللہ جان صاحب نے معذرت کی، کئی دیگر نے کہا کہ ہاں ہمیں افسوس ہوا کہ ہم نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی تھی، پوری بات نہیں سنی تھی، سہیل صاحب کی وضاحت نہیں دیکھی تھی۔ تو اپنے سیاسی جذبات اپنی جگہ رکھیں، لیکن مذہب، مقدس شخصیات اور ملک، ان کے اوپر کھلواڑ نہ کیا کریں۔ اگر پاکستان کا اس صورتحال میں مقام بلند ہو رہا ہے تو ایک پاکستانی کے طور پر دیکھیں نا۔ سیاسی معاملات میں دیکھتا رہوں گا بحیثیت پاکستانی یہاں پہ، اور آپ بھی دیکھتے رہیں، اپنی جد و جہد جاری رکھیں، اس حکومت پہ لعن طعن کرنی ہے کریں، ان کی پالیسیوں کے اوپر سوال اٹھانے 10 دفعہ اٹھائیں، لیکن اس سب کی آڑ میں کسی کی زندگی کے ساتھ آپ کھیلیں، نامناسب ہے۔ اور دوسرا، میرا نہیں خیال کہ جو ہمارے اداکار ہیں، جو ہمارے سلیبریٹیز ہیں، ان کے لیے سب برابر ہوتے ہیں، انہیں نہیں کھل کے سامنے آنا چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے تو نسیم شاہ بھی رگڑا گیا بیچارہ۔ بہرکیف مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔